تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وقل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کی لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں اس آخری امت کو جہاں کئی سارے احکامات، حقوق اور قانون سے روبرو کرایا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈراتے ہوئے یہ بھی فرمایا، ما بعث اللہ من نبی الا انذر امتہ، مجھ سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان میں سے ہر ایک نے اپنی امت کو ڈرایا، چوکنا کیا، آگاہ کیا، اور سر فہرست حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں نے، انہو یخرج فیکم، یقیناً وہ تم میں ضرور نکلے گا۔ یہ بات اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی۔ دو باتیں قابل غور ہے، ایک تو یہ کہ آنے والے خطرے سے امت کو آگاہ کرنا ہے۔ کون؟ مسلمانوں کے سب سے بڑے ہمدرد اور خیر خواہ، قد بلغت واتیت، پچھلے ہفتے جو ہم نے بات کی، سب سے بڑے خیر خواہ اور ہمارے ہمدرد آگاہ کر رہے ہیں، آنے والے خطرے سے چیتا رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ وہ خطرہ جو آ رہا ہے امت کو، وہ چھوٹا موٹا خطرہ نہیں ہے کہ جس سے امت غفلت برت کر سامنا کر لے۔ وہ خطرہ اور وہ مصیبت جو آنے والی ہے وہ اتنی بڑی ہے، جتنے رسول دنیا میں آئے، جتنے نبی آئے، ہر نبی نے اپنی امت کو اس خطرے سے آگاہ کیا اور اس آنے والی مصیبت سے ڈرایا، اور اشارتاً کہہ دیا کہ انہو یخرج فیکم، یقیناً وہ تم میں ضرور نکلے گا۔ اس سے مراد فتنہ دجال۔ اب یہ فتنہ دجال لفظ سب سنتے ہیں لوگ جو تھوڑا بہت دین سے آشنا اور دین کی جانکاری رکھتے ہیں، تو پہلا تصور جو آتا ہے وہ ہے افسانوں کا، کہ سب قصے سامنے آئیں گے، افسانے، کہانیاں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سب دجال پر جو سیریز آپ نے لی تھی واپس شروع کریں، یعنی ایک سماعت کی کیا کہتے ہیں اس کو، منورنجن کے لیے آدمی سنتا ہے ان کس قصص کو، دجال کی کہانی سننی ہے، دجال کا قصہ سننا ہے، جبکہ یہ اور چیز ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی کہ ذہن میں تصور دجال کا ہے، رو پڑی۔ محمد مصطفیٰ تشریف لائے، پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہ اللہ کے نبی دجال یاد آیا اس لیے رو رہی ہے۔ کیا ہوگا؟ کیا میری موجودگی میں اگر آتا ہے تو میں محمد مصطفیٰ کافی ہوں تم سب کے لیے، اس سے نپٹنے کے لیے، اور میرے بعد اللہ میرا خلیفہ بنے گا۔
اللہ تمہاری فرمائے. یعنی ان کا تصور یہ تھا، ان کے ذہنوں میں آتا، ان کے دل ڈر جاتے. ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کہانیوں کا، افسانوں کا، اور بعض مسلم دانشوران نے اس کو افسانے کے ہی دیے. کئی لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ایسا کوئی قیامت سے پہلے ایسا کوئی منظر نہیں آئے گا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ یہ اجماع امت کا مسئلہ ہے. اور اجماع امت کے بارے میں قرآن نے یہاں تک کہا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت. پوری امت سے جو الگ ہٹ کے ان کی مخالفت کرے اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم. اللہ کے نبی کی ایک ہی متواتر احادیث کے اندر ذکر ہے کہ قیامت سے پہلے اس روئے زمین پر مسلمانوں کے امتحان کے لیے جو فتنے دنیا میں آئیں گے ان میں اعظم فتن یا ایھا الناس انھا لم تکن فتنۃ فی الارض اعظم من فتنۃ الدجال. انسانوں زمین میں جتنے فتنے تم دیکھ رہے ہو، جتنی نئی نئی چیزیں جو تمہارے ایمان کے در پہ ہے، جن کے ذریعے تمہارا اسلام چاچار پرکھا جا رہا ہے، جن میں پڑھنے سے تمہارا عقیدہ اور عمل خراب ہو رہا ہے، ان میں سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے تمہیں جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، وہ فتنہ دجال کا فتنہ. ہر نبی نے ڈرایا، ہر نبی نے آگاہ کیا، یعنی اس سے کوئی پار نہیں پڑ سکتی. اس جگہ سامنا کوئی نہ کرے. خبر مل جائے تو جو ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے نا کوئی نئی چیز جاننے کا، اس ایکسائٹمنٹ میں مسلمان نوجوان طبقے کو گمراہی کے گڑھے پہ کھڑا کر دیا. سب کو سنو، کیا ہے صحیح ہوگا وہ لے لیں گے، غلط چھوڑ دیں گے. سوشل میڈیا پر سب کو سنا جا رہا ہے. اور یہاں فتنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے فتنہ آ جائے تو مقابلہ مت کرنا، دجال کے سننے مت چلے جانا، ورنہ گمراہی کے گڑھے میں جا کے گر جاؤ. بچنا اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی اس فتنے کے تعلق سے، ایک اور لطیف خبر کہ روئے زمین پر جتنی فتنوں کی جو برسات ہو رہی ہے، چھوٹے یا بڑے، صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹے بڑی جتنی چیزیں آ رہی ہیں مسلمانوں کے آزمائش کے لیے، ان پر مصیبتیں بن بن کر، ظلم و زیادتی کی مثال، لالچ اور دبدبے کی مثال، جس فیلڈ میں بھی جو مصیبت مسلمانوں پہ آ رہی ہے، ایک تو فتنہ دجال سب سے بڑا ان میں، دوسرا وہ سب کے سب دجال کی وجہ سے آ رہی ہے. یہ اس کا پیش خیمہ ہے، یہ اس کی تمہید ہے کہ یہ چیزیں ہوگی، اس کے بعد بڑا فتنہ رونما ہوگا. آج دنیا کے اندر جو عریانیت، فحاشی، حرام خوری، شراب نوشی، بے روی، بدچلنی، رشتوں کا ٹوٹنا، اولاد کا نافرمان ہونا، نوجوان نسل کا راستے سے بھٹکنا، خود گرجی، حسد، قتل و غارت گری، حق تلفی، بازاروں کا قریب ہونا، مسجدیں مزین ہونا، نمازوں سے خالی ہونا، یہ جتنی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، یہ جتنے فتنے ہیں، یہ سارے دجال کے پیش خیمہ ہیں. جب یہ سارے دیکھ لو تو سمجھ لو دجال آ جائے یا کل آئے. کون ہے؟ ایک انسان، ایک آدمی جو یہودی نسل ہوگا، یہودی نسل سے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دو لفظ آپ غور کریں. بعض لوگ کہتے ہیں امریکہ دجال، اور یہ ہوائی جہاز اور یہ چیزیں، یہ ویپن، یہ سب اس کے ہتھیار ہیں. ایسا نہیں ہے. رجل جسیم، موٹا آدمی، رجل قصیر، ٹھنگنا آدمی، بکھرے ہوئے بال،
آپ ایک آنکھ سے کہنا ہے. اللہ کے نبی نے اس کی حیثیت بتائی. آج ضروری نکتہ سمجھنے کا یہ کہ پیشین گوئی یہ چیز احادیث میں آتی ہے کہ پیشین گوئی کہتے ہیں وہ چیز جو آنے والی ہے اس کی خبر ایڈوانس میں دے رہے ہیں، اس کو پیشین گوئی کہتے ہیں. احادیث کے چیپٹر میں جو پیشین گوئی کی حدیث ہے آج وہ اس کو بھی لوگوں نے فتنے کا ذریعہ بنایا، اس کی تعبیر ماحول کے حساب سے کرتے ہیں. دجال سے مراد یہ، مہدی سے مراد یہ، اس سے مراد یہ، اس سے مراد یہ. جو اسکالر بڑے بڑے جو فیمس اور معروف ہیں اس کی تعبیر کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، ماحول پر سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جان لیں دور حاضر میں شکیل بن حنیف نام کا ایک فتنہ اٹھا یوٹیوب سوشل میڈیا کے ذریعے. سب سے زیادہ تبلیغی جماعت اس سے متاثر ہے. پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جو جس پر وار ہوا ہے تبلیغی جماعت پہ ہوا ہے. تبلیغی جماعت کے لوگ اس فتنے کے اندر زیادہ پڑھ رہے ہیں. شکیل بن حنیف کے فکر میں وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے اور دلیل حدیث سے لے کے آتا ہے. شروعات کرتا ہے انہی سے، دجال، مہدی اور یہ حالات، یہ جنگیں، یہ ایسا ویسا. پھر ان کو لا کے فٹ کرتا ہے خود پر. پہلے کہتا ہے مہدی ہوں، پھر کہتا ہے عیسیٰ ہوں. اور بولنے والے تبلیغی بیچارے علم سے گورے ہوتے ہیں، ان کو نماز اور روزوں سے باہر اسلام نظر ہی نہیں آتا. فضائل میں الجھا کر لوگوں کو ایسا رکھا ہوا ہے کہ بنیادی علم بھی ان کو نہیں دیا جاتا، جس وجہ سے ہر نئے فکرے سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ ہو رہے. اس لیے صحیح جو پیشی گوئی کی تعبیرات ہے وہ اصناف سے دیتی ہے. دجال یہودی نسل سے ایک آدمی ہوگا جس کو اللہ کر کے آزاد ایسے پاور دے گا، جو پاور اس کے ہوں گے وہ ہمارے لیے امتحان ہوں گے. آسمان سے بارش برسوائے گا، زمین پہ کسی مقام پہ کھڑا ہوگا، زمین کو حکم دے گا فصل اگانے کا، فوراً لیلا کی فصلیں باہر آ جائیں گی، غلہ اور اناج اگا دے گا. پانی کی جب کوئی طلب کرے گا اس سے نہریں جاری کر دے گا، پانی ٹھنڈے میٹھے پانی. جنت و جہنم اپنے دو ہاتھ میں لے کے گھومے گا. سب سے پہلے دعوی نبوت کرے گا کہ میں نبی ہوں. جیسے آج رسول اللہ کے بعد آج تک اللہ کے نبی نے فرمایا 30 جھوٹے نبی ہوں گے، ان میں سب سے بڑا وہ ہوگا. دعوی نبوت کرے گا جبکہ میں آخری نبی ہوں، حضور نے فرمایا. پہلے دعوی نبوت اور پھر کہے گا انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں. اس کو فتنہ اسی لیے کہا گیا. آزمائش دجال کے ذریعے کہ وہ ایسی چیزیں کرے گا عام سادہ لوگ مسلمان، وہ مسلمان جو ولیوں کی کرامات میں الجھے ہوئے ہیں، جن کو کسی درگاہ کا اگر مرید بنانا ہے تو درگاہ والے کا بڑا خرچہ بتا دو اس کو. ابھی چند دنوں پہلے بڑے بڑے مولوی، بڑے نام کہ صاحب ان کا اتنا خرچہ ہے کہ اس قبر سے کوئی خالی نہیں گیا، جس نے جو مانگا غوث اعظم کے صدقے اس کو ملا. ایسے لوگ پہلے ہی مول میں مول ہو جائیں گے دجال کے نام سے. پہلے ہی سلام میں ختم. جو ہر چھوٹی موٹی کرامات کو دیکھ کر لوگوں کو رب کے درجے میں بٹھا دیتے ہیں. اس سے بڑی کرامت کیا ہو کہ دجال ایک آدمی کو بلائے گا، جوان کو، اور آگے سے سر کے شروع کرے گا، پیروں تک 2 ٹکڑے کر کے رکھ دے گا اور کہے گا زندہ کھڑا ہو جا، کون کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہو کے زندہ ہو گیا جائے گا. اب آج کے دور میں کوئی ایسی کرامات دکھا دے تو کہا یہ زندہ ولی ہے. دجال کون ہے؟ پیروں کو پیر اور زندہ ولی. جبکہ اس کو دشمن کہا، آج میں نے اس کی چیز کہا، فتنہ کہا. لیکن سادہ لوگ مسلمان جن کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، دجال کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں. دیکھ لو، پروردگار وہ ہوتا ہے جو کھلاتا پلاتا ہے، جو بارش برساتا ہے، جو زندگی موت دیتا ہے، جو نفع نقصان دیتا ہے، جو بیماری اور شفا دیتا ہے. دیکھو یہ سارے کام میں کر رہا ہوں.
زندگی اور موت میں دے سکتا ہوں، بارش میں برساتا ہوں، غلہ میں اگاتا ہوں، اناج میں نے پیدا کیا، تو نہیں مانے گا آدمی؟ اللہ کے نعمت ومن قال لست ربنا ولكن ربنا الله عليه توکلنا واليه انبنا ثم نعوذ بالله من شر. جو لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہی ہمیں پالتا پوستا ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی نہیں جو ہماری حاجتیں پوری کرے، ہماری تکلیفیں دور کرے، ہماری دعائیں قبول کرے، کوئی نہیں. ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنا ہے. کچھ لوگ یہ کہیں گے ان کا ایمان بچ جائے گا، اور جو اس کی کرامات میں پڑھ کر اس کی ربوبیت کو مان لے گا، جان لو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا اور اس فتنہ دجال کے امتحان میں فیل ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو فتنہ دجال کے وقت اپنے گھروں کی طرف دوڑیں گے. کیوں دوڑیں گے؟ دوڑیں گے اس لیے جا کے بیوی، ماں، بیٹی اور بہن کو رسیوں سے باندھ دیں کہ کہیں یہ اس کے ساتھ نہ ہوگی دجال کے. عورتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس میں غور کرنے کا مقام ہے. جو فتنے اور مصیبت اور آزمائش کی بات کہی تو عورتوں کا ذکر کر کے کہا کہ عورتیں اس کی فوج میں شامل ہونے چلی جائے گی، اور سب سے زیادہ عورتیں فتنے میں پڑھ کر اپنے ایمان کو بیچ دے گی. اور یہی حال ہے آج. سب سے زیادہ روئے زمین پر اگر کوئی سب سے ترل عمر شیطان کے لیے، دجال کے لیے، کفار کے لیے، ظالموں کے لیے، وہ مسلمان عورتیں ہیں. ان کو بہلایا جا رہا ہے، پھسلایا جا رہا ہے، لالچ دیا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. ابھی ماحول لیے ہی کیسے کیسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے. مسلمان بچی اور غیر مسلم کے ساتھ چلی جائے. ایک آدمی جو اس کی زندگی میں 6 مہینے، سال، 2 سال یا کم سے کم 5 سال، زیادہ ہے زیادہ 4 5 سال 2 سال پہلے جو اس کی زندگی میں آیا، مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ اس کا ہمدرد، اس کی محبت، وہ اس کا خیر خواہ. اور جس ماں نے جنا اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے خون پلا کے پرورش کی، وہ دشمن. یہ کیا ہے؟ یہ سوچ پر اللہ ہے مسلمان بچیوں کی. اسی کے ساتھ جاؤں گی. چند دنوں پہلے غیر مسلم بچی کا ویڈیو دیکھا، اس کی ماں دہاڑے مار مار کے رو رہی ہے، اور لڑکی پولیس پروفیشن میں گھر چھوڑ کے اپنے یار کے ساتھ جا رہی. کیوں؟ وہ ہمدرد نظر آ رہا اس کو. اب اس کی زندگی اس میں اس کو وہاں خوشی نظر آ رہی، اور ماں دہاڑے مار مار کے رو رہی. کیا یہ فتنہ دجال کا اثر ہے؟ اور مسلم بچیوں پہ تو خاص طور سے حملے ہو رہے ہیں. آج ہر بار ادا کرتا ہوں، یہ مسلمانوں نے کرسی اور عہدے کے لالچ میں سب کچھ بتا دیا. لگ رہا ہے مسلم اسکول والے، وہ مجھے کرسی مل جائے، وہ چاہتا ہے میری کرسی نہ جائے. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا اسپیشل ایونٹ میں غیر مسلم افسران کو بلا کر اسٹیج دیا جاتا ہے، اور وہ مسلم بچوں اور بچیوں کو اسپیچ دیتا، کہتا ہے اگر کوئی تمہیں پریشان کرے اور کہیں جانے سے روکے، کسی لڑکے کے ساتھ جانے سے، کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ ملنے جلنے سے کوئی روکے تو مجھے کال کرنا، میں تمہیں سرکشا دوں گا. کیا ہے؟ اور وہ مسلم لیڈر آتی ہے بڑی بڑی ٹوپیاں پہنے ہوئے، وائٹ کپڑے پہنے ہوئے، کوئی وکیل ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سو کالڈ دیندار ہے، سب بڑے بڑے نام ہیں نا صاحب. کیا چاہیے ان کو؟ اقتدار چاہیے. بھلے ان کی ناک کے نیچے RSS کے غلام مسلم بچیوں پہ ڈورے ڈالے، ان کی کرسی نہیں جانی چاہیے. بھلے ہی مسلم بچیاں غیر مسلم ٹیچر سے لگی رہے، ان کی کرسی کی پرواہ ہے، بھلے کچھ بھی ہوتا رہے. کیا یہ دجالیت ہے؟
اور یہ بڑے بڑے ظالم دجال آج مسلم بچوں کو گمراہ کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے لالچ میں اور چھوٹے چھوٹے آفر میں عورتیں گمراہ ہو جاتی ہیں. دجال کتنا بڑا فتنہ ہوگا, کتنا بڑا فتنہ ہوگا. کہا کہ آدمی اپنی بیوی بچوں کو باندھے کہ کہیں یہ نہ چلی جائے. اسی لیے عورتوں سے کہا جاتا ہے عقیدہ سیکھو, ہر کنکر میں شنکر مت ڈھونڈو, ہر بچے والے کو رب مت کہو, ہر قبر کی مٹی مت چاٹو. امید لگاؤ تو ایک رب سے امید لگاؤ. ہاتھ پھیلاؤ تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. جان لو اگر تمہارے دل کے کسی کونے میں یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہستی ایسی ہے جو تمہاری مصیبتیں دور کر سکے, تمہاری دعائیں سن سکے, تمہیں نفع دے سکے, تمہیں نقصان سے بچا سکے, تمہیں بیماری سے بچا سکے, اگر تم سمجھتی ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے, جان لو تم نے اسلام کو چھوڑ دیا اور شرک کو اپنا لیا. اللہ نے تم کو جنت کو حرام کر دیا اسی سوچ کی وجہ سے. اتنا بڑا فتنہ. لشکر کے بارے میں کہا چونکہ یہودی ہوگا تو اس کی فوج میں 70,000 ایران کے شہر اصفہان اس کے یہودی ہوں گے. ابھی ایران اسرائیل بات کے اندر کئی لوگوں نے سوچا ہوگا یہ مسلمان اور یہودیوں کی لڑائی. نہیں, ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں ہے. یہ پسے پشت ان کے ہم نوا ہیں. جب اصفہان پہ بمباری ہو رہی تھی ہم اللہ اللہ کر رہے تھے کہ کہیں اسی جنگ میں یہ یہودی قابض نہ ہو جائے, ورنہ یہاں کے 70,000 یہودی دجال کے فوجی ہو گئے. کافر اور منافق اور موٹے چمڑے والی بڑے چہرے والی قوم ہے, یہ اس کی فوج میں ہوگی. مسلمانوں سے جنگ ہوگی, مسلمانوں کے قائد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے اور مقام لطف پر دجال کو قتل کرے گا. اس فتنے سے پوری امت کو بچائے گا. اور یہ مقام لطف امام نووی کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ, اس کا نام مقام لطف ہے. امام ابن اسیر کہتے ہیں فلسطین کے ایک علاقے کا نام مقام لطف ہے. اندازہ لگا لیں آخری وقت دنیا کا آخری پیشین گوئی اور حق اور باطل کی آخری جنگ جو دجال اکبر کے ساتھ ہوگی, ان سب کا پیش خیمہ اور اس کا مسکن کون سی جگہ ہوگی؟ وہ ارض مقدس جہاں آج فتنوں کی برسات ہے, وہ شام کا علاقہ. آخری وقت میں مسلمانوں کا سارا معاملہ اسی پر نربھر رہے گا, اسی پر ڈیپینڈ رہے گا. اور وہاں پہ خرابی آتی ہے پوری امت پہ خرابی آئی ہے. وہاں جان و مال کی خرابی, پوری دنیا میں اسلام اور ایمان کی خرابی ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا فتنہ ہوگا. آج محض کی چیز ہوگا, قیامت کی علامت ہوگا, قیامت سے پہلے آئے گا, قیامت کی بڑی علامت میں سے ہوگا, لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا. عورتوں کو اس سے زیادہ بچنا ہوگا, مردوں کو اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا. مقابلہ ہو جائے تو اس پر تھوک کر اللہ کے قرآن سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھنی ہوگی. یہ مختصر جو خاکہ آپ کو بتایا اسی لیے بتایا کہ اللہ کے نبی نے آخری حج میں امت کو یہ بڑی وصیت کی تھی اور ڈرایا تھا. اور ہر چھوٹا بڑا فتنہ اسی سے ہوگا. تو یہ جاننا ہم لوگوں کو کہ دنیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے دجال جو ملک کی سربراہی میں لگے ہوئے ہیں, یہ ظلم اور بربریت جو ہو رہی ہے, یہ فحاشی عریانی جو ہو رہی ہے, یہ نوجوان نسل جو بگڑ رہی ہے, عقیدے میں جو بگاڑ آ رہا ہے, یہ سود خوری جو عام ہو رہی ہے, یہ حرام خوروں کو جو عزتیں مل رہی ہے, یہ رشتے جو ٹوٹ رہے ہیں, یہ خود غرضی جو عام ہے, یہ رشتوں کو جو پامال کیا جا رہا ہے, یہ مسجدیں جو خالی ہو رہی ہے, یہ سب چیزیں فتنے اور آزمائش کی چیزیں ہیں. اور سب کے پیچھے اصل چیز وہی ہے. اس لیے اگر اس سے بچنا ہے تو ان چھوٹے چھوٹے فتنوں میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو روکنا. اللہ سے دعا ہے اللہ تمام طرح کے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. ہر آنے والی مصیبت سے مسلمانوں کے جان و مال, دین و ایمان, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اے اللہ تیرے نبی نے جو
دجال کے فتنے سے پناہ مانگی تھی. ہم بھی اے اللہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں ہر تشہد میں, ہر دعا میں. اللہم انا نعوذ بک من الفتنة المسیح الدجال. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.